عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری شریف کی روایت. دوسری روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، جس کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی علامت اور اس کی پہچان ہے. متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے، اسے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سلسلے میں متعدد آیات میں مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا حق اہل ایمان پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جتنا کہ خود اپنی ذات کا حق ان کے اوپر ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے رسول سے محبت عقیدت عام طور سے اہل ایمان کے اندر پائی جاتی ہے. حب رسول کے جذبات موجود ہیں، لیکن اگر گہرائی میں اتر کے تجزیہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری محبت اس کے اندر شعور کی کمی ہے، اس کے اندر گہرائی کی کمی ہے. اس محبت کو باشعور بنانے کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ محبت علم کی کمی کی وجہ سے غلط راستوں کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے، غلو کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے، انتہا پسندی کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی محبت رسول کو باشعور بنائیں، پابند شریعت بنائیں، اس کے اندر گرمی اور جوش پیدا کریں، اس کی سمت کو درست کریں اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں. ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے. وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے. طلب تصور منزل سے ہو گئی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم. کمی نہیں ہے عقیدت رسول اور محبت رسول کی، لیکن اس کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے، صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. اور
اس کے تقاضوں سے اس کو آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کیوں ہو؟ اللہ کے رسول سے محبت کے اسباب اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں، ان پہ اگر غور کریں تو اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حب الہی ایمان کا تقاضا اور اس کی علامت اور اس کی پہچان ہے، اور حب الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کی جانب سے امانت کو ادا کرنے والا ہے۔ تو حب الہی کا تقاضا یہ ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس لیے اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو اپنے رسول سے بہت محبت ہے، اللہ اپنے رسول کو بہت محبوب رکھتا ہے، تو چونکہ اللہ محبوب رکھتا ہے اس لیے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی محبت کی علامت ہی اس بات کو قرار دیا ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی اتباع کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہمدردی، محبت، خیر خواہی، دل سوزی کا جو جذبہ تھا، رؤوف الرحیم تھے، سراپا شفقت اور سراپا محبت تھے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ پھر آپ نے جس طریقے سے دین کی دعوت کا کام انجام دیا، نصح و خیر خواہی کا فریضہ انجام دیا، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، دعوت کی امانت کو اللہ کے بندوں کے حوالے کیا، اور اس راستے میں اپنا سب کچھ قربان کیا، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں آپ نے برداشت کی۔ کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ ذات جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی رات کی نیند کو قربان کر دیا، دن کے آرام کو قربان کر دیا، اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کیا، ہم اس سے محبت نہ کریں؟ کس سے محبت کریں؟ اپنے خیر خواہ سے اگر محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ پھر آپ کے جو اخلاق کا جو کردار، کسی کے اندر اگر حسن خلق کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہو جاتا ہے، اور آپ کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کی شہادت ہے، کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں۔ اور اخلاق کے سلسلے میں سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ قریب ترین لوگوں کا تاثر آپ کے بارے میں کیا ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا واقع ہوتا ہے، اور آپ کی ذات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو جتنا قریب تھا اتنا ہی آپ کا گرویدہ تھا، اتنا ہی آپ کا چاہنے والا تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے آپ کو دیا تھا۔ ان کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا ایک غلام کی حیثیت سے مکے میں ہے تو وہ اس کو آزادی دلانے کے لیے آئے، اللہ کے رسول سے آ کر کے انہوں نے ملاقات کی۔ آپ نے کہا کہ زید اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خوش ہو گئے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت زید کو بلوایا گیا، گھر کے لوگوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ گھر والوں نے کہا کہ زید تم کیا کہہ رہے ہو؟
تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، ہم تم کو آزاد کرانے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں آپ کی رفاقت نہیں چھوڑ سکتا، یہ غلامی 1000 آزادیوں سے بہتر۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے تھا، آپ کے کردار کی وجہ سے تھا۔ بہت سے پہلو ہیں، ان پر اگر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔